بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر تشریف فرما اس ادارے کے روح رواں برادر محترم حضرت مولانا صدیق صاحب حسامی دامت برکاتہم، برادر عزیز مولانا ریاض الدین اور حضرت مولانا مجیب الدین صاحب اور دیگر اساتذہ کرام، بزرگان محترم، سامعین کرام، طلباء و طالبات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس رب کریم نے اس موقع پر جبکہ ہمارے بچے اور بچیاں قرآن پاک کی تکمیل کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں اور دستار فضیلت اور خمار فضیلت ان کو حاصل ہونے جا رہی ہے، یقیناً یہ ماں باپ کے لیے بھی مسرت اور خوشی کا موقع ہے اور ان حفاظ اور حافظات کے لیے بھی۔ یاد رکھیں، جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں اور انہیں اپنا ایک وصف حافظ جو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے وہ صفت عطا کرنا چاہتے ہیں تو ان کا انتخاب بھی فرماتے ہیں۔ اس وقت آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام الہی سے متصف کیا اور اس قرآن پاک کے حفظ کی تکمیل آپ کرنے جا رہے ہیں، جس قرآن کریم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن پاک کو پہاڑ جیسی طاقتور مخلوق پر، اور وہ پہاڑ جو بڑے بڑے چٹانوں سے لبریز ہوتے ہیں اور بڑے بڑے چٹان اس کے اوپر ہوتے ہیں، اگر اس پر اتار دیں تو وہ قرآن کی برکت اور اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ایسا وہ کلام اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے اور اس کا فضل اور اس کا کرم ہے، اور یہی وہ قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور وہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، کسی ایک مخلوق اور کسی ایک مذہب کے لیے نہیں، بلکہ کائنات کے اندر جتنے انسان بستے ہیں سب کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کلام اللہ کو نازل فرمایا۔ اگر کوئی کلام اللہ سے اپنی زندگی کو جوڑ لے اور کلام اللہ کے مطابق اپنی زندگی کو چلائے، اللہ اسے دنیا میں بھی کامیاب فرماتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی اسے اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے۔ اس لیے جہاں حافظ قرآن ہونا اور حافظہ ہونا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، وہیں پر پورے انسانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن سے اپنی زندگی کو جوڑ لیں۔ قرآن پاک صرف ادب کے لیے نہیں آئی کہ ہم اس کو پوری اوپر طاقوں میں سجا کر رکھ دیں، جزدانوں میں لپیٹ کر رکھ دیں، شادی کے موقع پر سب سے پہلے جہیز میں قرآن لکھ دیں اور اپنی بیٹی کو قرآن حوالے کر دیں۔ قرآن اس واسطے نہیں آیا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے، قرآن عمل کرنے کے لیے آیا ہے، قرآن کی تعلیمات پوری انسانیت تک پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ وہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا جب تک کلام اللہ کو نہیں پڑھے گا،
یقین جانیے کہ اس کے اندر دلوں میں روحانیت نہیں آئے گی، نورانیت نہیں آئے گی۔ آج ہمارے بچے اور بچیاں گانے سے تو شوق رکھتے ہیں، میوزک سے تو شوق رکھتے ہیں، اللہ بلا چیزوں سے شوق رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام کو پڑھنے کے سلسلے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ بہت سے گھرانے ایسے ہیں جو صبح اٹھتے ہیں تو فون نظر آتا ہے، ٹی وی نظر آتی ہے، ادھر ادھر کے ڈرامے نظر آتے ہیں، رات ہوتی ہے سونے تک بھی وہی استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک کی چند سورتیں نہ صبح پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، نہ سونے سے پہلے پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے سلسلے میں آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو کلام اللہ کو پڑھے اور اس کو پڑھائے۔ اس لیے یہ موقع تکمیل قرآن پاک کا ہے، تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ کے اس کلام پاک سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے، اور کلام پاک کے سے اس رشتے کو اپنے مضبوط اتنا کیجئے کہ وہ کلام اللہ ہمارے دل و دماغ میں اتر جائے، ہمارے سینوں میں اتر جائے، قرآن پاک کی محبت ہمارے قلوب میں آ جائے، قرآن پاک ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائے، قرآن پاک ہماری زندگیوں کا جز بن جائے۔ اس لیے کہ قرآن پاک جب ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، تو یاد رکھنا کہ ہم کو اپنے اس کلام اللہ سے محبت بھی کرنا ہے، کلام اللہ سے اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنا ہے۔ کلام اللہ اس لیے نہیں آیا کہ ہم اس کو تعویذ یا عملیات کی چیز سمجھ لیں، بلکہ قرآن پاک تو اس لیے آیا ہے کہ اس کو ہم پڑھیں، اپنی زندگی میں لائیں، اور ہم ایک اچھا انسان بنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کے نفع کا کام کرے۔ انسان پر راستے کے اندر آج مسلمان اور بہت سے نوجوان گاڑیوں کا جو استعمال کرتے ہیں، تیز رفتاری کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں کسی کا خیال نہیں، کس کو تکلیف پہنچنے والی ہے اس کا خیال نہیں، گاڑی کی آواز بھی بلند ہو رہی ہے اور راستے کی گھٹنائیوں کی طرف بھی کوئی نظر نہیں ہو رہی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ مسلمان امن کا شیدائی ہے، امن کا علمبردار ہے، وہ انسانیت کا درد رکھتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا اگر آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے اور آپ کھا کر سو رہے ہیں اور آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ بازو بھوکا کوئی انسان رہ رہا ہے اور کوئی پیاسا انسان رہ رہا ہے، پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت میں میدان محشر کے اندر اللہ کہیں گے اے میرے بندے، میں بھوکا تھا تو نے کیا کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اللہ سے وہ بندہ کہے گا اے اللہ آپ کیسے کھائیں گے، آپ کیسے پیئیں گے؟ تو اللہ کہیں گے میرے بندے اگر تو کسی بھوکے کے پاس جا کر اس کو کھلاتا تو مجھے وہاں پر پاتا، اگر کوئی پیاسا ہوتا اس کو پانی پلاتا تو مجھے وہاں پر پاتا۔ اس لیے اسلام نے انسانیت کا درد سکھایا ہے، کسی مذہب سے نہیں بلکہ انسان کا درد سیکھو۔ قرآن کریم کے ہم علمبردار ہیں، تو انسانیت کا درد یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درد سکھایا ہے، فکر سکھائی ہے، ہمدردی سکھائی ہے، غمخواری سکھائی ہے، انسانیت سے محبت کرنا سکھایا ہے، انسانیت کو تکلیف نہ دینا سکھایا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک سکھایا ہے اگر آپ کسی پرندے کو پکڑے اور وہ پرندہ اگر آپ اس کو اپنے قبضے میں لے رہے ہیں اور وہ کھا نہیں رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پرندے کو آزاد کر دیں۔ ایک چھوٹا سا پرندہ اللہ کے نبی کے صحابہ نے کسی نے پکڑ لیا تھا، اس کی ماں، پرندے کی ماں آئی اور آ کر حضور کے سامنے کوئی عرض کرنے لگی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسانوں کی بولی تو بولی ہے، پرندوں کی بولی کو بھی سمجھا کرتے، پرندوں کی اس بولی کو سمجھ کر کہا تھا آپ نے اے لوگوں اس کے بچوں کو کس نے لا کر یہاں پر رکھ لیا ہے؟
صحابہ نے کہا کہ یہ بچے پیارے نظر آ رہے تھے، تو فرمایا اس کو چھوڑو، اس کی ماں تکلیف میں ہے۔ تو جس اسلام نے پرندوں کو تکلیف دینے تک بھی ہمارے لیے منع کیا ہے، تو میرے بھائیوں ہم قرآن کے عمل پیرا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ قرآن ہم نے جو سیکھا اور پڑھا ہے اسلامی تعلیمات کو عام کیجئے۔ اور یہ مدرسہ ریاض العلوم الحمدللہ ہمارے مولانا صدیق صاحب بہترین انداز میں، اور یہاں کے اساتذہ اور یہاں کے معلمات ماشاءاللہ، ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ یہاں کئی دفعہ مجھے آنے کا اتفاق ہوا، کئی دفعہ مجھے یہاں آنے کا اتفاق ہوا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں کا ڈسپلن، یہاں کی تعلیم، یہاں کا نظام ماشاءاللہ تعلیم و تربیت کے اعتبار سے بڑا مضبوط ہے اور بہت پختہ ہے۔ اور یہاں ہمارے برادر عزیز نوجوان جو مولانا کے فرزند ہیں، مولانا ریاض اور یہ اساتذہ ماشاءاللہ پوری تنخواہ پر محنت کر رہے ہیں، بچیوں پر محنت کر رہے ہیں، ماڈرن ایجوکیشن بھی ہے، یہاں دینی تعلیم کا سنگم بھی ہے۔ اس لیے ان مدارس کی بھی قدر کیجئے، ان مدارس کی اہمیت کو بھی سمجھیے، ان مدارس کے نظام کو بھی سمجھیے۔ ایک ایسی بلندی پر مولانا نے کچھ سال پہلے یہاں آغاز کیا، آج کئی بچے حافظ قرآن اور عارف دین بن رہے ہیں، اور کئی حفاظ یہاں سے نکل رہے ہیں۔ میں جب بھی آتا ہوں مدرسے کی تعلیم کو الحمدللہ دیکھنے کا اتفاق ہوا، اور آج جلسے میں آیا ہوں۔ میں یہاں بیٹھنے والوں سے بھی کہوں گا، میری آواز جہاں تک سنی جا رہی ہوں سے یہ کہوں گا کہ اس علاقے کا ایک بہترین ادارہ ہے، ایک علاقے کا بہترین مدرسہ ہے الحمدللہ، جو دونوں تعلیموں کو لے کر چل رہا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے مولانا ریاض صاحب کو اور مولانا صدیق صاحب کو اور تمام اساتذہ اور معلمات کو کہ آپ کی محنتوں کا ثمرہ یہاں اللہ تعالیٰ نظر آ رہا ہے، اور ہم سب اس کے جو ہے اس کے سالانہ جلسے میں تکمیل قرآن کے جلسے میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدرسوں کی بھی اور اسی طرح قرآن پاک کی بھی، اسی طرح اسلام کی حقانیت کو بھی سمجھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ میں بہت مشکور ہوں مولانا صدیق صاحب کا کہ انہوں نے اس بہترین موقع پر مجھ جیسے ایک فرد کو بھی یہاں پر بلایا اور مجھے یہ سعادت بخشی۔ اللہ تعالیٰ تمام اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرمائے، اور ہمارے شہر میں امن و امان قائم فرمائے، اور سارے انسانوں کو کسی مذہب کی پیر نہیں بلکہ پورے انسانوں کو مل جل کر ہمارے اس ملک کی ترقی میں ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔